أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اچھے نام رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن بچے یا بچی کا اچھا نام رکھا جائے، کیونکہ اچھے نام میں بھی بچے کی تربیت کا ایک روشن اشارہ موجود ہوتا ہے۔ اچھا نام اچھی شخصیت کا آئینہ دار اور برا نام بری شخصیت کا فرتو ہوتا ہے۔ اچھے نام سے بچے میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ نام اور مسمہ میں ایک خاص مناسبت ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسم و مسمہ میں وہی مخصوص نسبت رکھی ہے جو اسباب اور مسبات کے مابین قائم ہے۔ بالفاظ دیگر جو تعلق کسی چیز کے قالب اور اس کے حقائق یا روح اور جسم کے درمیان ہوتا ہے، وہی اسم اور مسمہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے عموماً برے افعال اور کردار برے نام والوں میں اور اچھے اخلاق اور کردار اچھے نام والوں میں پائے جاتے ہیں۔ ناموں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو واضح احکامات دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ تمام اگل و پچھلوں کو میدان حشر میں جمع کرے گا تو پھر ہر غداری کرنے والے شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں کا بیٹے فلاں کی غداری کا نشان ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نام اور ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، لہٰذا اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے۔ عام طور پر لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رعایت رکھتے ہوئے بروز محشر ہر شخص کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ محض ایک ڈھکوسلا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے۔ اسی طرح ہر وہ نام بھی اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کسی کے ساتھ عبد لگا کر رکھا جائے، مثلا عبدالعزیز، عبدالسلام، عبدالباسط وغیرہ۔ ایسے ہی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ناموں اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے ناموں اور صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم کے نام پر بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں حارث اور حمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترین نام قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس روز محشر سب سے برا اور مبغوض آدمی وہ ہوگا جسے شہنشاہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جبکہ بادشاہت سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں۔ برے ناموں کو بدل دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو بدل کر اس کی جگہ اچھا نام رکھ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نام اچھا نہ لگتا تو اسے بدل دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گاؤں کے پاس سے ہوا جس کا نام عفرہ بنجر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر خضرہ سرسبز و شاداب رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصیہ نافرمان کا نام بدل کر جمیلہ خوبصورت رکھ دیا۔ ایک شخص کا نام العاص نافرمان تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر مطیع فرمان بردار رکھ دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو ان کا نام برہ نیک تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل دیا۔ اسی حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام بھی برہ تھا، اس کا نام بھی زینب رکھ دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے نام شہاب شعلہ کو بدل کر اس کا نام حشام سخی رکھ دیا۔ ایک آدمی کا نام زمم سرکشی کرنے والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر بشیر خوشخبری دینے والا رکھ دیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام برہ تھا، ان کا نام بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رکھ دیا۔ ناموں کی تاثیر کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جس میں مذکور ہے کہ آدمی سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حزن، سختی اور غم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سہل
نرمی اور آسانی ہو۔ اس نے کہا میرے باپ نے میرا جو نام رکھا ہے میں اسے بدلنا نہیں چاہتا۔ راوی حدیث سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے اور اس نام کی تاثیر سے یہی سختی اور رنج ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جمرہ، چنگاری۔ پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا شہاب، شعلہ۔ پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا حرقہ، حرارت سے۔ پوچھا کہاں کے باشندے ہو؟ کہا حرۃ النار، سیاہ کنکریلی جلسی ہوئی زمین کا۔ فرمایا یہ کون سے علاقے میں ہے؟ کہنے لگا ذات اللظہ، آگ کے لپیٹ میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ باتیں سنے تو فرمایا تم فوراً اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچو، اس لیے کہ وہ ہلاک ہو گئے اور جل گئے ہیں۔ جب وہ اپنے علاقے میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ویسا ہی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ایسے نام بھی نہیں رکھنا چاہیے جن کی معانی تو صحیح ہو لیکن اگر ان کی غیر موجودگی میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ نہیں ہے تو آدمی کو برا لگے اور ایک طرح کی بدشگونی ہو جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے تم اپنے بچے کا نام یسار، آسان، رباح، فائدہ، نجاح، کامران اور افلاح، کامیاب، نافع، نفع اور نہ رکھا کرو، کیونکہ جب تم کسی سے یہ پوچھو گے کہ کیا وہ موجود ہے اور وہ موجود نہ ہوا تو وہ تمہیں جواب دے گا کہ نہیں ہے۔ ایسے ناموں کی ممانعت کی حکمت یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص دریافت کرے کہ کیا گھر میں برکت ہے تو اس کی غیر موجودگی میں گھر والے کہیں گے کہ برکت گھر میں نہیں ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ان احادیث اور واقعات سے معلوم ہوا کہ برے ناموں کی بری تاثیر ہوا کرتی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، کیونکہ اچھے ناموں کی تاثیر بھی انشاءاللہ اچھی ہی ہوگی۔ شیطانی نام نہیں رکھنے چاہیے جیسے خنزب، ولہان، اعوار، اجدع وغیرہ۔ ایسے ناموں سے بچنا چاہیے جن میں شرک پایا جاتا ہے، مثلا عبد النبی، عبد الرسول، عبد الکعبہ، عبد العزہ، عبد مناف وغیرہ۔ نامناسب ناموں میں سے چند نام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب تو کیے جا سکتے ہیں لیکن حدیث کی کتاب میں ان کو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں بتایا گیا ہے۔ ایسے ناموں کے ساتھ عبد کی ترکیب کے ساتھ نام رکھنے کو صاحب تسمی المولود علامہ بکر ابو زید نے منع کیا ہے، مثلا عبد المقصود، عبد الستار، عبد الموجود، عبد المعبود، عبد المرسل، عبد الوحید اور عبد الطالب۔ بہتر یہ کہ فرشتوں کے ناموں پر نام نہ رکھے جائے جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ۔ قرآنی صورتوں کے نام نہ رکھنا چاہیے، مثلا یاسین، طٰہٰ، حامیم وغیرہ۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ یاسین اور طٰہٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، اس سے متعلق کوئی صحیح حدیث وارد ہے، نہ حسن، نہ مرسل روایت اور نہ کوئی اثر، بلکہ یہ بھی قرآن مجید کے دیگر حروف مقطعات جیسے الف لام میم، ہا میم، الف لام را کی طرح ہی ہے۔ ایسے ناموں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جن میں بے جا تکلف، تصنع اور اشتیاق پایا جاتا ہے، جیسے لڑکیوں کے نام تمنا، آرزو، ارمان، حور وغیرہ رکھنا۔ ایسے ناموں سے بھی باز رہے جن عورتوں کے ناموں میں مردوں کے ناموں سے اور مردوں کے ناموں میں عورتوں کے ناموں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایسے نام جن میں غیر مسلموں کے ناموں کا شبیہ ہوتا ہے نہ رکھے جائے، لڑکوں کے ناموں میں مثلا سورج، کرن وغیرہ اور لڑکیوں کے ناموں میں قسمت، ریکا، نیہا وغیرہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو آگے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کامنٹس کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔